السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں بخاری شریف میں مذکور ایک واقعے کا ذکر کیا جائے گا جو نصیحت آموز ہے، دلچسپ بھی ہے اور اس میں نصیحت کی باتیں بھی ہیں۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لونڈی اور غلام آئے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کے پاس آئیں کہ چکی سے آٹا پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں جو چھالے پڑ گئے ہیں انہیں دکھا کر آپ سے اپنی تکلیف بیان کریں، ممکن ہے کوئی غلام یا لونڈی مل جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سارا حال کہہ کر چلی گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ سے ساری بات ذکر کر دی۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بتانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم اپنے بستر پر جا چکے تھے۔ آپ کی آمد پر ہم اٹھنے لگے لیکن آپ نے منع کیا اور فرمایا اپنی جگہ رہو۔ پھر آپ آ کر میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بیچ میں اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ کے قدموں کی ٹھنڈک میں نے اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو غلام کا جو تم نے سوال کیا ہے اس سے بہتر چیز میں تم کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب تم دونوں اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہو، یہ وظیفہ تمہارے حق میں کسی غلام سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی کہا واللہ لا اعطیکما وعدوا اہل الصفۃ، کہ میں اہل صفہ کو چھوڑ دوں اور تم دونوں کو غلام یا لونڈی دے دوں، ایسا نہیں کر سکتا، واللہ میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ بھوکے ہیں، لا اجد ما انفق علیہم، کوئی ایسی چیز مجھے نہیں ملتی کہ ان کے اوپر میں خرچ کر سکوں، ولکنی ابیعہم وانفق علیہم اثمانہم، لیکن انہی غلاموں کو میں بیچوں گا جو آئے ہوئے ہیں اور پھر ان کی قیمتیں انہیں کھلاؤں گا، انہی کے ذریعے سے ان کو روزی روٹی کا انتظام کروں گا۔ یہ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب اس حدیث پر آپ غور کریے کہ آپ نے اپنی سب سے محبوب بیٹی جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ مرض الموت میں حضرت فاطمہ آپ کی عیادت کے لیے جب آئیں، آپ بیماری اور نقاہت کے باوجود ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے انہیں خوشخبری دی کہ تم جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی۔ انہوں نے جب طلب کیا کہ مجھے غلام چاہیے، میرے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، میں چکی چلاتی ہوں، آٹا پیستی ہوں، گیہوں جو وغیرہ پیستی ہوں، جس کی وجہ سے چکی چلانے سے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، کوئی غلام دے دیجئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ آپ نے کہا کہ صفہ والے بھوکے پیاسے ہیں، انہیں میں انتظام نہیں کر پا رہا ہوں، تو میں تمہارے لیے کیسے انتظام کروں؟ پہلی چیز تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف پسند تھے، انصاف کرنے والے تھے، حاکم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقے سے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اہل صفہ کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کو ایک غلام یا لونڈی دینا گوارا نہیں کیا کہ صفہ والے اگر بھوکے پیاسے ہیں تو میں کیسے دوں۔ آج کے حکمرانوں پر بھی غور کریے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غور کریے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ شوہر کا کام ہے کھلانے پلانے کا، اور بہت ساری عورتیں بھی ایسی باتیں کہتی ہیں کہ شوہر کھمائیں گے، شوہر کریں گے، میں کیوں کروں گی، اور اس بات پر وہ لڑ جھگڑ کر بسا اوقات شوہر اگر اتنی کمائی نہیں کر پاتا ہے کہ گھر کا خرچ چلا سکے ٹھیک سے تو وہ الگ ہو جانا گوارا کرتی ہیں، لیکن شوہر کا ہاتھ نہیں بٹاتی ہیں۔ تو وہ یہ بات سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی، انہوں نے اپنے شوہر کا ہاتھ بٹایا ہے، اور صرف ہاتھ ایسے ویسے نہیں بٹایا، اس قدر ہاتھ بٹاتی تھیں اور اتنی محنت کیا کرتی تھیں کہ ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے۔ تو یہ کہہ دینا کہ کمانے اور کھلانے کی ذمہ داری شوہر کی ہے، میں کچھ بھی نہیں کروں گی،
یہ اخلاقاً صحیح بات نہیں ہے۔ گرچہ شوہر کی ذمہ داری ہے، لیکن شوہر کی مجبوری کو بھی سمجھنا چاہیے اور حالات کے تقاضے کے حساب سے اس کے کام میں اس کا ہاتھ بھی بٹانا چاہیے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اسٹیبل ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط فہمیاں ہیں انہیں سمجھنے اور انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریے۔